10 مہینے آپ پاکستان جا کے رہ کے آئے. پاکستان کے لوگ میں نے بہت اچھے لوگوں سے ملا. بھاگنا شروع کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ بھائی ہندو آ رہا ہے, تم لوگوں کو کھائیں گے, پیٹیں گے, ماریں گے. اگر پاکستانی فوج میں انسانیت ہوتا, فلیگ کے ساتھ اور چٹھی کے ساتھ یہاں سے پاکستان بھیجا, ان لوگوں کو جیل میں ڈال دے, واپس پاکستان نہیں بھیج رہا ہے. یہ سامنے پاکستان ہے, آپ پاکستان جاتے ہیں. پتہ چلا گیا پاکستان واپس نہیں آیا. 5 سال ہی تھی اور اوپر سے چھوٹا بھائی 2 چھوٹا بھائی 5 سال کی عمر میں بنا کوئی سہارے کے 2 سال کے بچے کے ساتھ اور 80 سال کے دادا جی کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں. میں یہاں سے اٹاری کے راستے پاکستان گیا تھا, تو پھر میں گلگت بلتستان پہنچا تو وہاں پر بھی مطلب اتنا مجھے عزت ملا. پاکستان آرمی ہو, سرکار ہو, پولیس ہو, تو ہر کسی کا میں شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان کے لوگ, بلتستان کے لوگوں نے مجھ سے بہت کچھ سیکھا ہے. ہیلو گائز, ویلکم ٹو ڈریم ایڈونچر ولاگز. تو گائز آج میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں ایک ایسے شخص سے جو پہاڑوں میں ہی رہتا تھا اور 5 سال کی عمر میں ہی اس کے اوپر ذمہ داریوں کا پہاڑ آ گیا. یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کن پرستتھیوں میں ہوا, اس کے ذمہ دار کون ہے, یا اس وجہ سے اس کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا, کس کس سے بچھڑنا پڑا, کیسی رہی اس کی زندگی, یہ انہی شخص سے جانیں گے. میں جو بھی کہتے ہیں سچ کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتے ہیں, یہ میرا عادت ہے. سر لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, جس نے ٹریننگ کر کے یہاں تک پہنچایا ہے, سب سے بڑا کریڈٹ اسی کو ملنا چاہیے. جیسے آپ ایک بڑا آدمی بناتے ہیں تو وہ کریڈٹ آپ جتنے بھی قابل کیوں نہ ہو, آپ کو ممی پاپا کو ملتا ہے. بولا اس نے اپنے بیٹے کو یہاں تک پہنچایا ہے نا سر. مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے صرف انڈین آرمی ہے. تو میں آپ کو کتر کی کہانی سے میں آپ کو شروع کرتے ہیں. تو اس میں ہم سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دیش والیوں کو, دیش واسیوں کو ہمارا اس دیش کا سب سے بڑا کنگ ہے تو انڈین آرمی ہی سب سے بڑا کنگ ہے نا سر. تو کیونکہ کنگ ایسا ہے کہ اس کا اپنا کام, اپنا طریقہ, اپنا قانون, اپنا سسٹم کو پر امپلیمنٹ کرتے ہیں. 10 مہینے آپ پاکستان جا کے رہ کے آئے 71 کے بعد. جی اپنے ممی پاپا. جی, تو مجھے بہت عزت ملا. میں ایسا نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں نہیں تو کوئی آدمی غلط آدمی ہوتا ہے نا, تو ہمارے یہاں کے لوگوں کو دل جتانے کے لیے یا یہاں کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں پاکستان میں وہ غلط ہے. پاکستان میں کبھی نہیں کہوں گا, ہے نا سر. پاکستان کے لوگ میں نے بہت اچھے لوگوں سے ملا ہے, تو لیکن جہاں جہاں غلط ہوا ہے نا سر, اس کو بھی میں نہیں چھپاتا. میں آپ کو بتاؤں اپنے میرے کہانی کے ذریعے آپ کو پتہ چلیں گے. تو 1971 کی جو جنگ ہوا ہے, جنگ ہونے کے بعد آگے آپ کا چنوں کا گاؤں ہے. تو ابھی میں نے سنا ہے کہ وہاں پر شاید آپ جیسے ٹورسٹ کو اس گاؤں میں نہیں چھوڑتا ہے. تو چنوں کا گاؤں, کون سا گاؤں سر؟ ایک تو ہائٹ پہ ہے نا, چنوں کا گاؤں پچھلے سال گیا تھا میں. نہیں, چنوں کا گاؤں سر. شاید میرے خیال میں کئی لوگوں کو میں نے پوچھا کہ ٹورسٹ کے لیے میں نے وہاں پر بریف کیا تھا کہ 1971 کے اگر آپ کو حالات دیکھنا ہے, 1971 کے پہلے کا لوگوں کا گھر دیکھنا ہے, لوگوں کا ماحول دیکھنا ہے, تو وہ آپ کو چنونگا کا اندر برابر آپ کو اصلی جو آپ کو ماحول ملیں گے. وہ کیوں ملیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ 1971 کے جنگ میں چنونگا کے گاؤں بالکل خالی ہو کے پاکستان چلا گیا. جانے کے بعد سرکار نے ان کا گھر آج بھی جیسے 71 میں تھا ویسا آپ آج بھی موجود ہے. اور رہتا ہے نہیں رہتے نا, وہی خالی ہے, لیکن رہتا ہے. گاؤں میں لوگ رہتے ہیں, وہ اپنا رشتے دار یا کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن ان کا اپنا الگ الگ مکان بنا رکھا ہے. لیکن ان کا جو 71 وارڈ سے وہ مکان آج وہ اسٹرکچر بالکل زندہ ہے. تو آپ کو کیا ملیں گے کہ اس وقت سے پہلے کیا حالات تھی, آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ملیں گے, آپ کو صاف طور پر وہ مل جائیں گے. تو میں ہر ٹورسٹ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو اگر یہاں کا ہسٹری دیکھنا ہے تو ضرور چنونگا آپ لوگ ضرور جائیے, تاکہ آپ کو پوچھے بغیر یہاں کا ہسٹری کا صاف آپ کو پروف اور ویڈیو بھی مل جائیں گے. تو چنونگا کے گاؤں میں مجھے اندازہ بھی ہوتا ہے, سنا بھی ہے لوگوں سے کہ جب پاکستانی فوج ہار گیا, ہارنے کے بعد وہ بھاگنا شروع کر دیا. بھاگنا شروع کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ بھائی ہندو آ رہا ہے, تم لوگوں کو کھائیں گے, پیٹیں گے, ماریں گے. تو چنونگا کا گاؤں بالکل خالی ہو کے ڈر کے مارے چلا گیا. تو اگر پاکستانی فوج میں انسانیت ہوتا تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا, بھائی تو ہم تو وردی والا ہے, ہم تو فوج ہے, ہمیں تو جانا پڑے گا, ہم بھاگنا پڑے گا. جب ہم یہاں رہے گا تو ہمیں تو جیل ڈال دے گا, یہ تو قانون ہے, ڈال دے گا, قیدی بنائیں گے.
تو آپ لوگوں کے لیے ہندوستان بھی انسان ہے، پاکستان بھی انسان ہے، آرام سے رہو، اپنا گھر مت چھوڑو، اپنا گاؤں مت چھوڑو کہتا تو میں اچھا آدمی مانتا، نہیں مانتا. انہیں کے ساتھ خواب دکھا کر بیچارہ 500-600 ہزاروں آدمی کو بے گھر کر دیا. آپ بتاؤ اس کو اچھا کہیں گے یا برا ہو گیا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہسٹری بتا رہی ہوں. اس کے بعد سر پھر آگے بڑھتے آیا، ٹوک ٹوک میں انڈین آرمی پہنچنے لگا. پہنچنے سے پہلے 1947 سے پہلے ٹوک ٹوک ٹیاکسی سے کچھ لوگ جموں کام کے لیے جاتا تھا، آپ کا ہماچل جاتا تھا، مطلب ہندوستان کے کونے کونے میں جب الگ الگ نہیں ہوا تو یہاں سے نام ہی ہندوستان لے کر مزدوری کے لیے جاتا تھا. جانے کے بعد ہندوستان کے تو 80-90% ہندو ہیں، تو کسی ہندو کے گھر میں وہ 8 سال 10 سال 5 سال کے لیے نوکر پہ رہتا تھا، کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا. کرنے کے بعد جب اپنا 8-10-12 سال کے بعد پھر چلنے میں مہینوں لگتا تھا، پیدل زمانہ تھا، تو پھر یہاں آ کے اچھا خاصا پیسہ لے کے آ کے یہاں رکتا تھا. وہ ایک ہسٹری تھا. تو اس گاؤں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے چلایا، لوگوں کو مشورہ دے دیا، بولا آپ چلوں کا بھاگتے ہوئے دیکھا تو چھوٹے دل والے وہ بھی سوچے کہ ہم بھی ان کے پیچھے بھاگ جاؤں. بھاگنا چاہیے تھا، بلکہ ٹیکسی چنونگ تو بالکل خالی ہونا چاہیے تھا. چنونگ نے جو حالت ہوا ہے تو ان لوگوں نے گارنٹی دیا، بولا ہندو لوگ بہت اچھا ہوتا ہے، ہندو لوگ سچے دل کا ہوتا ہے. سب کیا تھا ان کو معلوم تھا نا. تو ایک آدمی کو بھی آپ لوگ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ کی ذمہ داری ہم اٹھائے گا. ایسے کر کے 2 گاؤں کو بالکل ایک بھی آدمی بھاگنے نہیں دیا. یہ کس نے کہا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں؟ نہیں، وہ ایکچوئل 1947 سے پہلے کچھ بزرگ تھا نا جو ہندوستان میں کام کرتے رہا. انہوں نے کہا کہ ہندو لوگ اچھا ہوتا ہے. جب ہندو اچھا کرنے کا 60-70 بار اس کو رزلٹ مل گیا. اچھا کیا ہوتا، کسی نے ہماچل کا اندر یا کسی نے دلی کا اندر یا کسی نے مطلب یو پی کا اندر، جب ان کے دل میں 7 پاؤں نہیں تھا، ان کے دل میں غلط حرکت چیزیں نہیں تھا، تو وہ ان مسلمانوں کے ساتھ اس وقت پیار محبت سے ان کو اپنا مزدوری بھی صحیح دے دیا، اپنے گھر میں پیار سے رکھا. تو انہوں نے وہ پیغام 50-60-70 بعد پیغام یہاں کام میں آیا. ایک آدمی کو بھی گاؤں سے بھاگنے نہیں دیا رہا. بلکہ جب انڈین انہوں نے یہ بھی کہا بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں انڈین آرمی، بہت سچے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم ان کا سواگت کے لیے کرو. تو بلکہ انڈین آرمی ادھر سے آتے ہی خبر سنتے ہی پورا گاؤں شہنائی کے ساتھ ڈانس ناچ کے ساتھ ان کو انڈین آرمی کو سواگت کر کے اپنا گاؤں میں لایا. لانے کے بعد ٹیکسی اور ٹک ٹک میں ایک آدمی بھی بھاگ کے نہیں گیا. جب انڈین آرمی کو سواگت کر کے بلاتا ہے تو انڈین آرمی بھی کتنا خوش ہو گئی. تو اس طریقے سے جب انڈین آرمی یہاں کے لوگوں کا جب ملاقات ہی کہاں سے شروع ہوا، پیار محبت سے شروع ہو گیا. تو اس طریقے سے پھر کیا ہوا جی، جب اب یہاں یہ گاؤں کا نمبر آیا، انڈین آرمی آگے بڑھتے بڑھتا یہاں آ گیا، تو یہاں کے لوگوں میں ایک خوف سا تھا. چھوٹا گاؤں تھا، سمجھانے والا نہیں تھا. تو یہاں والوں نے بولا یہ والا بھاگنے کا تیاریاں کرتے رہا. تو اس وقت سر میرے دادا شملہ نے مسوری میں 7 سال کسی کے ساتھ کام کیا تھا. آپ کے دادا جی؟ میرے دادا جی نے 47 سے پہلے. تو انہوں نے بھی لوگوں کو کہا اس طریقے سے ہندوستان اچھا ہوتا ہے، آپ لوگ مت جاؤ، یہ وہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا، گاؤں نہیں چھوڑا، لیکن گاؤں میں ایک عجیب سا فیصلہ کیا. پھر تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنا بال بچوں کو پار چھپا کے رکھتے ہیں. ہم خود یہاں گاؤں میں بیٹھتے ہیں. تو یہاں کے خود گھر کے ایک فرد یہاں گاؤں میں بیٹھنے لگا، اور باقی جو عورتیں بچوں کو پار جب آپ دیکھے گا تو ایک نالے میں چھپانے کے لیے لے کے گیا، وہاں چھپا کے رکھا. تو اس وقت میرے دادا نے میں اور میرا چھوٹا بھائی کو بولا مجھے میرے ساتھ رہیں گے، نہ میں بھاگوں گا نہ میرے بھتیجے کو ہم جانے دیں گا. تو میرا ماں اور دادی کو کہا کہ آپ دونوں جا سکتے ہیں، کیونکہ ماں اور دادی کسی کے بہن یا کسی کی بیٹی تھا، وہ تو اپنے رشتہ داروں میں لے کے گیا. تو میرے دادا نے اس طریقے سے یہاں پر بیٹھے رہا، میں اور میرے چھوٹا بھائی اور میرے پاپا یہاں بیٹھنا ہی تھا، کیونکہ 5 سال اور 2 سال کے بچوں کو کھلانے والا چاہیے، 80-90 سال کے بوڑھے کو کھلانے والا کوئی تو چاہیے. تو میرے دادا یہاں بیٹھا ہوا، فادر. تو اتنے میں انڈین آرمی یہاں پہنچ گئی. جب انڈین آرمی جب یہاں پہنچا تو منظر دیکھا، کیا نہ عورت ہے نہ بچہ ہے، خالص ایک آدمی اس گھر میں گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ انڈین آرمی نے منظر دیکھنے کے بعد کہا کہ یار کہاں گیا؟ تو انہوں نے بولا کہ پار نالے میں چھپا ہوا ہے. تو انڈین آرمی کو کافی زور کیا کہ آگے بڑھو آگے بڑھو. تو اس میں سر 2 چیزیں ایک عجیب سا ہو گیا. ٹوٹ میں انڈین آرمی وہاں، تو اب جب ٹوٹ والوں نے سواگت کیا تو خوشی خوشی سے ایک دن ٹوٹ میں
بیٹھنے لگا. نہیں تو اگر جنگ کا حالت میں سیدھا آنا تھا. تو ایک دن ترکی میں بیٹھنے لگا تو اتنے میں دوسرے دن جب تھنگ میں پہنچتے ہی یہاں ہو گئی فائر بندی ہو گیا. فوج نہیں ہوتا تو اور آگے فوج نے آگے بڑھا, نقصان ہو گیا سر. کیا ہو گیا پھر وہ اسی طریقے سے نا سر اچھی چیز نے دو نقصان ڈال دیا. ایک تو اگر تم نہیں بیٹھتا تو آگے بڑھ جاتا تو ہمارا پریوار رشتہ داروں سے ملاقات ہو جاتا, مطلب وہ بچھڑ گیا. اس کے بعد پھر یہاں پر یہ منظر دیکھا عورت بچوں کو بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. تو سر انڈین آرمی کا اور ہمارے اس دیش کا سوچ کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں, میں کسی کا مطلب پھلتو میں تعریف بھی نہیں کر رہا ہوں. جو کیا ہے وہ آپ خود پوچھو, کیا یہ تعریف کا قابل ہے, کیا یہ اس کا نقطہ چینی کا قابل ہے, یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو کہانی بیان کر رہا ہوں. تو اس کے بعد کیا ہوا سر, انڈین آرمی آنے کے بعد ان کا من میں سوچے یار کیسے رہ سکتے ہیں بیچارے لوگ, بیوی بچوں کو بغیر گھر میں جو 8-9 لوگ رہتے تھے, ایک آدمی کیسے زندگی گزار سکتے, بیوی پار ہسبینڈ ادھر. تو یہ سوچ کر انڈین آرمی اس میں سب سے جو ہمارے کرنل رنجن صاحب تھے 1971 کے جنگ کے ہیرو تھے, کرنل رنجن جی, ان کی فوٹو لگی ہے وہاں پہ فیوزے میں لگے سر. وہ بہت مہان آدمی ہے سر. لیکن ہمارا دیش اور ہمارا فوج یا ہمارا یہاں کے جو لیڈر لوگ ہمارے کرنل رنجن صاحب کو جتنا عزت ملنا چاہیے مل نہیں پا رہے ہیں. یہ میں ہر کسی کو کہتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ 1947 میں بھرتی ہوا, 1947 کی جنگ بھی انہوں نے لڑا, 1965 کی جنگ بھی انہوں نے لڑا, 1971 کی جنگ بھی انہوں نے لڑا ہے. 3 جنگ لڑا, 3 جنگ میں کامیابی ملا. اور 3 جنگ میں اس نے کیا ہوا تھا, ایک مطلب وہ میرے خیال میں, مجھے تو معلوم نہیں ہے, 47 سے پہلے کوئی نہ سکول تھا نہ کچھ پڑھا لکھا, تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں تھا. ہو سکتا ہے ان پڑھ ہی آدمی ہو, لیکن مجھے تو معلوم نہیں ہے نا. تو ایک ان پڑھ آدمی کمیشن افسر تک پہنچ گیا, کرنل تک ریٹائر ہو گیا. تو اس سے زیادہ بڑا اعزاز دیش کے لیے نہیں ہے نا سر. اور 3 جنگ برابر لڑا ہو ایسا آدمی افسر میرے حساب سے بہت کم نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو لیڈرشپ میں سر سوچا کہ ہم پاکستان سے بات کیا ہائی لیول میں. شاید بات کرنے کے بعد کلونگ ہے کہ کم سے کم آپ کو 500-600 لوگ ہوں گے. 70 کے گھر میں 500-600 لوگ گاؤں چھوڑ کے چلا گیا. آگے میں نے کہا نا تو گیا, چھوڑ کے چلا گیا. اور اس گاؤں میں تو میں اور بیوی کا باؤنڈری ہو گیا. یہ حالات کو انڈین آرمی نے پاکستان کے ساتھ بات کیا. کرنے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد بات چیت ہو گیا. یہاں سے 2 آدمی ان سب کو لانے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے. انڈین آرمی نے یہاں سے چٹھی لے کر 2 آدمی کو یہاں سے پار بھیجنا شروع کیا. بھیجنے کے بعد کہتے ہیں سر, ایک میرے پاپا, دوسرا اور قوم کا اور ایک آدمی, ان دونوں کو یہاں سے فلیگ کے ساتھ اور چٹھی کے ساتھ یہاں سے پاکستان بھیجا. ایک آپ کے پاپا کے, ہاں, اور کوئی اور بھیجا. بھیجنے کے بعد جب پاکستان پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے پاپا نے وہیں پہ کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں ترنگا, ایک ہاتھ میں چٹھی, اسی طرح بھیجا. وہاں پہنچنے کے بعد پوچھا بھائی انڈیا کیا تھا, کیسا تھا. تو یقیناً کہا ہوگا کہ انڈیا اچھا تھا تو اچھا ہی تھا. پیار محبت ملا تو پیار محبت ملا, وہ بھی سچائی تھا. تو وہ شاید پاکستانی فوج کو اچھا نہیں لگا. تو میرے پاپا کو بھی وہاں سے واپس نہیں بھیجا اور جیل میں ڈال دیا. تو آپ بتاؤ, اس کے بعد میں نے آپ کو شروع میں کہا پاکستان میں جب میں گیا مجھے بہت عزت ملا, مجھے بہت عزت دیا. تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں, وہ ان لوگوں نے عزت دیا. اب 71 میں جب سنا کہ یہاں سے 2 آدمی آ رہا ہے, انڈیا ان سب کو واپس لانے کے لیے بھیج رہا ہے, یہ سنا یا پہنچا ہے 2 آدمی پہنچا ہے کہ ہم سب کو تلنگا والے جتنا بچھڑے ہوئے لوگ ہیں سب کو اپنا امید ہو گیا, سب کو امید ہو گیا. تو کتنا اس دیش کو یا اس فوج کو دعا دیا ہوگا, میں آپ کا انداز سے دیا ہوگا, اپنے مائنڈ میں دیا ہوگا, خوش رہا. اس کے بعد 1-2 دن میں رزلٹ نکال گیا, بولا کہ ان لوگوں کو جیل میں ڈال دے, واپس پاکستان نہیں بھیج رہا ہے. کتنا دکھ ہوا ہوگا ان 500,000 لوگوں کو, اور کتنا دلوں میں بددعا دیا ہوگا. آپ بتاؤ, آپ پاکستان جاتے ہیں؟ نہیں, 2014 میں میں گیا تھا نا سر. 2014 میں, ہاں. پھر آپ پرمیشن لے کے ادھر سے گئے؟ جی, اٹاری سے. اچھا, گئے آپ اٹاری سے ہی؟ یہ سامنے پاکستان ہے لیکن آپ اٹاری سے آپ کے جاتے ہیں. تو وہاں پاکستان کے ہی اچھے لوگ کہ مشرف نے اس طریقے سے غلط حرکت کیا. تو ابھی میرے اپنا کہانی میں آپ کو بتا دوں, پاپا چلا گیا پاکستان, واپس نہیں آیا.
उम्मीद था कि सुबह गया शाम शाम को को आएंगे और पापा मम्मी को भी लेके मम्मी आएंगे। दादी को भी लेकर आएंगे, उस उम्मीद से गया। शाम हुआ नहीं आया, तो अब शाम को मुझे खिलाने और पिलाने वाला कौन था? कोई नहीं था। 5 साल एज थी हाँ, आपकी, और ऊपर से छोटा भाई 2 छोटा साल। भाई, न मम्मी, न मेरा मामू था, न मेरे चाचा था, न मेरा ताया, कोई नहीं। तो अब उस दिन उस शाम को मेरा मम्मी पापा बन के और मेरा दादा के लिए बेटा बेटी बन के कौन आए जी? इंडियन आर्मी। लद्दाख में लोगों का दिल की वजह से आप लोगों को बहुत याद सर, मिलता है। सर जितने अच्छे और सच्चे लोग यहाँ मिलेंगे ना आपको, पूरे वर्ल्ड में नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना सर, क्या लोग आपको अच्छे मिलेंगे, लोग आपको प्यार मोहब्बत वाले मिलेंगे, नहीं सर। कि आपका टच से हम यहाँ जिंदा है, आप लोग यहाँ आके इतना हम जैसा गरीबों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, तो हमें सर इतना हमारे लिए, मेरे लिए देश की शान मेरे हिसाब से आप हो, क्योंकि 5 साल की उम्र में बिना कोई सहारे के 2 साल के बच्चे के साथ और 80 साल के दादाजी के साथ सरवाइव कर रहे हैं, तो नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो 2014 में सर मैं यहाँ से अटारी के रास्ते पाकिस्तान गया था। जाने के आप अकेले गए थे? मैं अकेला गया था जी 2 अक्टूबर को। तो जब इस्लामाबाद पहुंचा तो वहाँ पर काफ़ी मतलब करीब 2 अक्टूबर टू 20 नवंबर तक मुझे वहाँ पर परमिशन मिलने में देरी हुआ है, नहीं दिया है। तो वजह यह था कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान को मालूम था कि मेरे पूरा परवरिश इंडियन आर्मी ने किया है और मेरा पूरा देखभाल, मतलब मैं 22 साल इंडियन आर्मी का जो नंबरदार मुखिया बन के रहा है, ये तो ऑलरेडी पता था। तो उनको कैसे पता था? नहीं, वो तो सर मैं क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो हर देश का अपना आईबी होते हैं, अपना सिस्टम होता है, वो तो पता करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी मेरे से पूछा, ऐसे बात नहीं। तो मैंने सच के अलावा मैं कुछ नहीं कहते हैं। तो मैंने बोला कि यकीनन मेरा मम्मी पापा पाकिस्तान चला गया और मेरे पापा इंडियन आर्मी ने लोगों को लाने के लिए भेजा, भेजने के बाद वापस नहीं भेजा। तो फिर मुझे मेरे देखभाल इंडियन आर्मी को करना भी था, क्योंकि पापा को इंडियन आर्मी ने पार भेजा तो उनका बेटों को संभालना तो इंडियन आर्मी का काम था। लेकिन ऐसा नहीं कि ये हमारा पॉइंट समझ के इंडियन आर्मी ने नहीं किया, बल्कि अपने बेटों से भी ज़्यादा मुझे प्यार दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मतलब यहाँ तक पहुँचाया। अब ज़्यादा तक कहने की ज़रूरत नहीं। तो अगर मुझ में आपको कुछ कमी पाया तो ये आपको मर्जी है, लेकिन मुझे इंसानियत अखलाक से सब कुछ सिखाया तो इंडियन आर्मी ने सिखाया। मैंने अपना सारे सच्चाइयाँ बयान करने के बाद अच्छे लोग थे, उन्होंने भी मुझे बाइज़्ज़त से 20 नवंबर को मुझे परमिशन दिया गिलगित बल्तिस्तान जाने का। तो फिर मैं गिलगित बल्तिस्तान पहुंचा तो वहाँ पर भी मतलब इतना मुझे इज़्ज़त मिला मेरे मम्मी पापा से। बस हाँ, ये तो मैंने कहा। उसके बाद फर्स्ट में पाकिस्तानी जो सरकार थे या जो भी थे, उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद में आपका मम्मी पापा को सरकारी ख़र्चा फैलाऊँगा, लेकिन आप उस 0 पॉइंट बॉर्डर तक नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि 80-90 साल के बूढ़ा बूढ़ी 2,000-2,500 किलोमीटर पे ज़िंदा नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को मैं मुर्दा में नहीं देख सकता। मैं वापस चला जाऊँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। कि आपका ज़मीन को कहते थे सरज़मीन पाक, तो मैंने माप लिया, देख लिया पाक ज़मीन क्या होता है, सिजदा लगा करना था, किया है, मैं वापस चलता हूँ। अब मेरा यही ऑप्शन था। तो अच्छे थे, अच्छे लोग थे। तो फिर मुझे किसी तरीके से भी मुझे परमिशन दे दिया और बल्तिस्तान के अंदर मैं करीब 8 से 9 महीने बैठा। तो किसी जगह पे कभी मुझे महसूस होने नहीं दिया कि ये इंडिया का है। अच्छा, आप अपने गांव में आए? सामने जी, सामने वाले गांव में? हाँ, मेरे मम्मी पापा को मैं फ़ोन करते थे इस्लामाबाद से। जब फ़ोन आता तो वो कहते थे हम आएंगे बेटे, हम आएंगे बेटे, आपसे मिलने के लिए आएंगे। उनको तो कितना तड़प रहा होगा कि बेटे से जल्दी मिल जाऊँ। तो मैं फ़ोन पे कहता था देखो, आप अपना उस छत से हटना नहीं जिस छत से आपने अपना बेटों को 45 साल देखते रहा। क्योंकि आपके छोटे भाई वो नहीं गए साथ में? नहीं है सर, वो नहीं जा सका सर, मैं गया था। वो कहाँ पे है? वो अभी ले में सर। तो मैंने कहा कि देखो, मम्मी पापा को कहा मेरे तमन्ना यह है जिस छत के ऊपर से आपने अपना दोनों बिछड़े हुए बेटों को देखते रहा है, उसी छत पे मैं जाके आपसे मिलना चाहता हूँ। है ना सर? तो जिस गांव में आप लोगों को, जिस गांव में आपने अपने दोनों बेटों को देखते रहा है, मैं उसी गांव को मैं भी यहाँ से देखना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग घर से मत हिलना। अगर आप घर से एक कदम आगे हिला तो वहीं पे पाकिस्तान सरकार
मुझे परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि हर किसी का माँ बाप होता है हैं। वो पाकिस्तान की जो अफसर भी है, पाकिस्तान के वो भी समझते हैं कि माँ बाप हर किसी को होते हैं, हर किसी के दिल में माँ बाप का दर्द समझ जाते हैं। तो आप वहाँ रहेगा तो मुझे जहाँ आप है वहाँ तक परमिशन मिल सकता है। अगर आप वहाँ से 5-10 घंटे के लिए बाहर आएगा तो बोलेंगे भाई मम्मी पापा से तो आपको मिल गया, आप आगे क्यों जाएंगे, कर सकता था। तो इसलिए सर मैं पाकिस्तान सरकार का भी, मतलब पाकिस्तान आर्मी हो, सरकार हो, पुलिस हो, तो हर किसी का मैं शुक्रिया अदा करते हैं, हर वक्त में करते हैं। मैं उस चीज़ को, ये नहीं कि हमारा देश नाराज़ होते, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेंगे, अच्छे को मैं अच्छा कहूँगा, है ना सर। तो मैं यहाँ 10 महीना बैठा सर, मुझे बहुत खुशी मिला, बहुत प्यार मिला सर। पाकिस्तान के लोग, बल्तिस्तान के लोगों ने मुझसे बहुत कुछ सीखा है। तो स्कर्दो का कमिश्नर साहब बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन सिर्फ वो कमिश्नर नहीं था, एक अच्छा, एक इंसानियत से भरे हुए एक बहुत बड़ा अफसर था। तो वो मेरा घर आया मुझसे मिलने के लिए। आने के बाद उसने कहा कि भाई देखो, इस देश को हम सलाम करते हैं, हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान की जिस सोच है तो हम किसी से पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे तो हम आपसे पूछेंगे हैं। तो मालूम पड़ा तो हम किसी और से नहीं, आपसे मालूम पड़ा। तो ये हिंदुस्तान कितना महान देश है। तो इस 0 पॉइंट पे, आखिरी सरहद पे जो बैठा हुआ आदमी है, एक समझ लो बेनामी यतीम, एक लवारिस, एक बॉर्डर का रहने वाला और एक अनपढ़ आदमी, तो आज इतने अच्छे बातें और इतने अच्छे राय जब हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, हर किसी को दे रहे हैं, तो समझ लो उसको बनाने वाला ही कितना अच्छा होगा, वो था इंडियन आर्मी। तो गाइस, कैसा लगा आपको गोपाल अली की बायोग्राफी में से एक छोटा सा पार्ट? सोचिए उस बच्चे पे क्या बीती होगी। 5 साल के बच्चे को हर वक्त माँ बाप की जरूरत होती है, और वही बच्चा अपने माँ बाप से दूर था, और उसको माँ बाप की बजाय 2 जिम्मेवारियां थी। एक उसके 80 साल के बुजुर्ग जो दादाजी थे उनकी, और एक जो उसका 2 साल का छोटा भाई था उसकी। वो रोज टिकटिकी लगा के वहां से अपने माँ बाप को देखता था, और रोज यही सोचता था कब मेरे माँ बाप आएंगे, पर उसके माँ बाप नहीं आए, और शायद कभी आएंगे भी नहीं। ना उनको वो छू सकता था, ना ही कोई बात कर सकता था। उसके माँ बाप वहां से इसको देखते थे और ये यहाँ से माँ बाप है। सोचो दोनों तरफ के लोगों पे क्या बीतती होगी। अगर आप थांग को विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे गोपाली जैसे कितने और परिवार हैं, किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बेटी जो बॉर्डर के पार है, वो कुछ सदस्य बॉर्डर के इस तरफ है और कुछ सदस्य बॉर्डर के उस तरफ है। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी आज की ये पेशकश। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे जल्दी किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ।